چیئرمین FBI آفس کو بھیجی گئی، جس میں سابقہ کچھ افسران ہیں، کمشنر لیول کے افسران ہیں اور سینئر آڈیٹر لیول کے افسران ہیں، ان کے نام بھی اس FIR میں نام شامل کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ نچلے لیول سے لے کر اوپر تک سب کو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس لیے سب کے آپس میں بہت اچھے مضبوط کانٹیکٹس ہیں۔ سندھ میں ایک خاتون جو الیکٹڈ ہیں اور رکن اسمبلی ہیں، ان سے رابطہ ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ صدارتی آفس تک یہ بات صدر مملکت تک یہ بات پہنچی ہے۔ پھر وہاں صدر مملکت کے دفتر سے جو ہے ایک کال گئی ہے چیئرمین FBR آفس پہ، اور اس کے بعد پھر وہ نام مائنس ہوا ہے۔ بہترین انتظام ہے جمہوریت میں، وہ وہاں تو انتقام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد، اور میرے ساتھ ہیں نادر خان، سینئر صحافی ہیں یہ، اور ہم آپ کو آج ایک مرتبہ پھر ایک پاکستان کی بڑی بیٹری کمپنیوں کی جانب سے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس ریفنڈ کی مد میں اربوں روپے کے اسکینڈل کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس سلسلے میں نادر صاحب، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آصف دینار، جو کہ دینار انڈسٹریز کے مالک ہیں، انہیں گرفتار کیا تھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے، اور اس کے بعد ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے 5 کروڑ روپے کی، اور ان پر جو سیلز ٹیکس کی مد میں، سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد میں چوری کا جو الزام ہے وہ 1 ارب 65 کروڑ روپے کا ہے۔ ایسا کیا اطلاعات ہیں؟ ان کی ضمانت ہو گئی؟ ویسے تو ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ یہ شاید سب سے چھوٹی مچھلی تھے اس اسکینڈل میں۔ بالکل جی، بہت شکریہ عادل صاحب۔ FBR کے کارپوریٹ ٹیکس آفس کراچی نے جو ہے وہ جب یہ آصف دینار صاحب دبئی سے کراچی پہنچے تھے، آج سے کوئی 20 دن پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ان کو کراچی ایئرپورٹ پر، کیونکہ ان کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل تھا اور FIA امیگریشن حکام نے ان کو روکا تھا، تو جب روکنے کے بعد ان کو کارپوریٹ ٹیکس آفس کے حوالے کیا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 10 دن تک جو ہے وہ ان کی کسٹڈی میں رہے، اور اس کے بعد پھر ان کو جیل بھی ہوئی، لیکن وہ جیل اس لیے نہیں گئے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ پھر وہ جناح اسپتال میں ایک اسپیشل طبیعت واقعی خراب تھی، یا ہر بڑے آدمی کی جو گرفتاری؟ وہ اطلاعات میری یہ ہے کہ ان کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور ابھی تک وہ ہاسپٹل، حالانکہ ضمانت ہو چکی ہے ان کی، لیکن وہ خود ہاسپٹل میں میڈیکل بنیادوں پہ ضمانت؟ جی، میڈیکل بنیادوں پر تو نہیں ابھی، لیکن ان کی جو طبیعت کی ناسازی تو ایک وجہ تھی، لیکن بہرحال ان کی وکلا نے جو ہے وہ عدالت سے درخواست کی تھی، عدالت نے ان کو 5 کروڑ روپے کی ضمانت پر، اور جو ان کی FIR میں جو ان کے اوپر جو جرمانہ بن رہا تھا، جو الزام عائد کیا، جو ٹیکس چوری کا الزام عائد کیا، حالانکہ میری جب CTO کام سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ابتدائی طور پہ کوئی ان کی جو انڈر انوائسنگ ہے وہ 11 کروڑ 40 لاکھ روپے تک کا الزام تھا۔ 11 کروڑ، ہاں، لیکن جب وہ فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں پھر 1 ارب اور 65 کروڑ روپے تک کی جو ہے ان کی۔ تو یہ اسکینڈل میں انٹرسٹنگ بات نہیں ہے کہ جو سب سے چھوٹی مچھلی ہے اس پر 1 ارب 65 کروڑ، تو یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں جس میں ایکسائڈ، اوساکا اور دیگر کمپنیوں کے بھی نام اس FIR میں شامل ہیں؟ جی بالکل، اس میں ان کا جو سیلز ٹیکس ریفنڈ ہے اور دوسری مثلا جو چوری ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ مثلا آپ اس کو اندازہ لگا لیں کہ مثلا یہ کوئی، کیونکہ سندھ میں ان کا کوئی 6 نمبر آتا ہے بیٹری کی فیلڈ میں، بیٹری جو کمپنی ہے اس کے لیے تو 6 نمبر پہ آتے ہیں، لیکن بہرحال تب بھی اس کا حجم 1 ارب 65 کروڑ روپے بن رہا ہے، صرف چوری کا حجم۔ بالکل۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں انٹرسٹنگ ہے ابھی، وہ انٹرسٹنگ اس مد میں ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس آفس نے جب یہ تیسرا سپلیمنٹری چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کیا ہے، جس میں ان کو نامینیٹ کیا ایز اے ایکیوزڈ آصف دینار صاحب کو، اس میں تو جب وہ جمع کروایا تو اس میں ظاہر سی بات ہے کچھ کمپنیز کے نام انہوں نے مائنس کیے، لیکن بہرحال جو کارپوریٹ ٹیکس آفس کے حکام ہیں، نام مائنس کیے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نام لین دین کا معاملہ ہے، اطلاعات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، مبینہ طور پہ انہوں نے کوئی لین دین ہوا ہے، اس کے بعد پھر وہ نام مائنس ہوئے۔ لیکن بہرحال ایک جو دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ پہلے انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے چیئرمین FBR آفس کو بھیجی گئی، جس میں سابقہ کچھ افسران ہیں، کمشنر لیول کے افسران ہیں اور سینئر آڈیٹر لیول کے افسران ہیں، ان کے نام بھی اس FIR میں نام شامل کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کیونکہ سالانہ 60 سے 70 ارب روپے قومی خزانے کو یہ مافیا نقصان پہنچاتی ہے، سالانہ 60 سے 70 ارب روپے کا ہجوم ہے جو نقصان پہنچاتے ہیں، جو کاؤنٹیبل ہے اور جو FBR کے حکام کو پتہ ہے، لیکن بہرحال اس کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ نچلے لیول سے لے کر اوپر تک سب کو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس لیے سب کے آپس میں بہت اچھے مضبوط کانٹیکٹس ہیں۔
تو جب چیئرمین ایف بی آر آفس تک اس کی اطلاع گئی کہ ایک کمشنر اور ایک سینئر آڈیٹر اس میں نامینیٹ ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اطلاع ملی جن کے نام آنے تھے. تو پھر انہوں نے تھوڑی سی اپنی جان بخشی کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر جب ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے، تو سندھ میں ایک خاتون جو الیکٹڈ ہیں اور رکن اسمبلی ہے اور بڑی مضبوط خاتون ہے. قومی اسمبلی ہے جی، رکن قومی اسمبلی ہے، اور اس میں ان سے جماعت سے تعلق ہے. جی بالکل حکمراں جماعت صاحب تعلق ہے ان کا. ان سے رابطہ ہوا ہے کمشنر کا اور سینئر آڈیٹر کا، مطلب بذریعہ کمشنر جو ہے سینئر آڈیٹرز کو بھی جو ہے وہ اس پہ ہوا. تو اس کے بعد پھر وہ صدارتی آفس تک یہ بات صدر یعنی صدر مملکت تک یہ بات پہنچی ہے. پھر وہاں صدر مملکت کے دفتر سے جو ہے کال گئی ہے چیئرمین ایف بی آر آفس پہ، اور اس کے بعد پھر وہ نام مائنس ہوا ہے کمشنر کا اور جو سینئر آڈیٹر کا. یعنی جو اس اسکینڈل میں جس کا حجم 60 ارب روپے تک کا سالانہ، تو یہ کئی سالوں میں تو آپ اس کو کئی 100 ارب پہ یہ اسکینڈل ہے. جی، اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نام کمشنر کا اور جو سینئر آڈیٹر کا نام ہے، تو وہ ایک عرصے سے تفتیش میں تھے اس میں. اور سی ٹی او جو موجودہ سی ٹی او کام ہیں، انہوں نے بھی یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ ایک عرصے تک یہ یہاں رہے اور بہت ساری کمپنیوں کے نام انہوں نے جب ایف آئی آر میں آتے بھی ہیں لیکن وہ نام ڈالے نہیں جاتے، اور جب نام شامل بھی ہو جاتے ہیں تو ان کمپنیوں سے کوئی وصولی یا ان کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے قانونی کی جاتی. تو اسی بنیاد پہ انہوں نے تجویز دی تھی کہ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن بہرحال سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہوا ہے اور وہ نام آئے. وہ یعنی جو ایف بی آر کے جو متعلقہ افسران ہیں جو سال سے یہ سالانہ 60 سے 70 ارب روپے کی ٹیکس چوری کے میں ملوث رہے ہیں یا ان کا نام آیا ہے، جو براہ راست اس کے ذمہ دار ہے، ان کے نام سیاسی مداخلت کی وجہ سے، یعنی یہ سیاست کے اثرات پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. سیاسی یعنی سیاسی اثر بہترین سیاست، بہترین انتظام ہے، جمہوریت وہ انتقام ہو چکا ہے، سے وہ انتقام لیا جا رہا ہے. انتقام لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آصف دینار کو گرفتاری ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے وکلا سے اس حوالے سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ آصف دینار اس پوری جو فیلڈ ہے اور اس میں جو ایکیوز کی جو فہرست ہے، اس میں آصف دینار ایک واحد شخصیت ہے جو سالانہ 8 سے 10 کروڑ روپے رشوت کی مد میں ایف بی آر کو کام کو نیچے سے لے کر اوپر تک تقسیم کرتے ہیں، مبینہ طور پہ تقسیم کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب یہ پیسہ دیتا ہوں تو گرفتاری کس بات کی ہوئی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے بہت سارے تفتیش میں نام دیے ہیں. اچھا، تو آصف دینار نے یعنی اپنی تفتیش میں بڑے اہم انکشافات کیے ہیں، تو جس کی بنیاد پر یہ سارے سی ٹی او کام میں بھی تھوڑی ہلچل مچی کہ اس سے پہلے کہ نام ہماری طرف آئے تو ہم وہ نام جو ہے سیاسی رخ اختیار کرنے، تو اس کی ذریعے بچت. تو آپ یہ دیکھیں اس ایف آئی آر میں بھی جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ملک کی بڑی نامور کمپنیاں شامل ہیں، جس میں ایکسائڈ ہے، تمام بڑی کمپنیاں، اوساکا بھی شامل ہے، اوساکا، ایکسائڈ، میٹ پاک جو ہے جو سندھ کی سب سے بڑی جو ہے وہ بیٹری کمپنی ہے، وہ نامینیٹ ہے. لیکن ایف بی آر حکام اس طرف ابھی تک انہوں نے توجہ نہیں دی ہے. یہ جو ہے مطلب اس حوالے سے ہم مزید آپ بالکل اس پہ اپنی تحقیقات جاری رکھیں. بالکل، ہمارا کام ہے لوگوں تک اطلاعات پہنچانا. ناظرین، یہ ہے وہ ٹیکس چوری جس کی باتیں تمام حکمران اور تمام ملک کے طاقتور لوگ بشمول عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس ٹیکس چوری یہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. 60 سے 70 ارب روپے سالانہ اگر اس کو ہم 5 سال پہ لے جائیں تو یہ ایک فگر بنتا ہے. تو اتنی بڑی ٹیکس چوری جو کہ صرف ایک مافیا یعنی بیٹری انڈسٹری بالکل صرف وہ اس کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیکس چوری کے معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.